بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان کے لیے بہت بڑی خوشخبری، سائفر ٹرائل روک دیا گیا اور میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی ٹکٹ کنفرم۔ بلاول بھٹو زرداری عمران خان کی زبان بولنے لگے۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ فرماتے ہیں کمپین انہوں نے باقاعدہ شروع کر دی ہوئی ہے، جلسے ان کے ڈیلی ہو رہے ہیں، ریلیاں، کارنر میٹنگز وغیرہ بھرپور زور و شور کے ساتھ وہ اپنی کمپین کا آغاز کر چکے ہیں۔ اب ان کی تنقید کی توپوں کا روح جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف ہے، جو اکٹھے ایک ساتھ 15-16 ماہ حکومت کرتے رہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو بند کمروں کے فیصلے ہیں یہ ہرگز پاکستانی قوم قبول نہیں کرے گی اور نہ ہی ہم اسے قبول کریں گے۔ آئندہ جو حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی بنائے گی۔ لاہور کا وزیر اعظم نہیں ہوگا بلکہ سندھ سے وزیر اعظم پاکستان آئندہ منتخب ہوگا۔ ساتھ ہی وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے کچھ دوست پاکستان تحریک انصاف کی کاپی کرنے میں مصروف ہیں، یعنی کہ مسلم لیگ نون کے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے کچھ دوست پاکستان تحریک انصاف کی کاپی کرنے میں مصروف ہیں۔ تو یہ جو بند کمروں والے فیصلے ہیں یہ بالکل نہ ہم قبول کریں گے نہ پاکستانی قوم قبول کرے گی۔ تو ناظرین اکرام، دوسری جانب مراد علی شاہ صاحب سابق وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں انہوں نے بھی اپنی توپوں کا روح میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف کر دیا ہے۔ انہوں نے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب جب بھی کچھ ملک پاکستان پہ مصیبت کا وقت آتا ہے تو میاں صاحب بھاگ جاتے ہیں باہر، دوبارہ واپس آ جاتے ہیں، اور اب 8 فروری کے بعد دوبارہ انہوں نے ٹکٹ کروا لینی ہے اور انہوں نے ملک پاکستان سے واپس بھاگ جانا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد شاہ صاحب جو ہیں وہ مراد علی شاہ صاحب وہ فرما رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ایک طرف پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ اپنے تیر برسا رہی ہے مسلم لیگ نون کی جانب، اور ساتھ ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بھی فرما دیا کہ کچھ ہمارے دوست، یعنی جس طرح کہ یہ بیانات دے رہے ہیں، پاکستانی قوم باشعور ہے، سب جانتی ہے کہ یہ پہلے بھی ایک دوسرے پہ تنقید کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑتے تھے، سڑکوں پہ گھسیٹتے تھے۔ اس کے بعد جب حکومت بنانے کی باری آئی تو سارے اکٹھے ہو گئے، بقول سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کہ جب میں ان پہ ہاتھ ڈالوں گا یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، تو یہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ اب عوام کو یہ بیوقوف بنانے کے چکر میں ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ دوست تحریک انصاف کی کاپی کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ مسلم لیگ نون کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس طرح خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے ان کے بقول کے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بنایا تھا، اب نون لیگ بھی وہی کام کر رہی ہے۔ تو عوام تو سمجھتی ہے کہ دوست بھی کہہ رہے ہیں، ان پہ تنقید بھی کر رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، جو پیپلز پارٹی ہے وہ صرف اور صرف بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ سیاسی بیان بازی کر رہی ہے، کیونکہ الیکشن میں انہوں نے جانا ہے تو الیکشن میں عوام کی ہمدردیاں لینی ہیں، ووٹ لینے ہیں، جس کی وجہ سے بیان بازی نون لیگ کے خلاف باقاعدہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔
لیکن اگر ان کو دونوں کو کچھ سیٹیں ملتی ہیں تو میں آپ کو واضح کہہ رہا ہوں کہ عوام کو یہ معلوم ہے کہ کل کو پھر انہوں نے اتحاد کرنا ہے، حکومت اکٹھی بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ناظرین کرام، دوسری جانب مسلم لیگ نون جو ہے وہ عوام کے پاس نہیں جا رہی۔ اگر دیکھیں تو پیپلز پارٹی کمپین کا آغاز کر چکی ہے، عوام کے پاس جا رہی ہے، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ عوام کے پاس نہیں جا رہی بلکہ الیکٹیبلز کے پاس جا رہی ہے، جن کے خلاف پہلے بہت باتیں کی جاتی تھیں کہ یہ لوٹے ہوتے ہیں، تو اب لوٹے کھوٹے جو ہیں وہ اصل بننے جا رہے ہیں۔ فیکٹری تیار ہو رہی ہے، الفی لگائی جا رہی ہے، کبھی بلوچستان میاں صاحب جا رہے ہیں، کبھی کراچی ان کی پارٹی کے قائدین جا رہے ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ، کبھی میاں صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کو فون کر رہے ہیں۔ تو یہ عوام کے پاس جانے کی بجائے تمام پارٹیاں، چھوٹی چھوٹی جو پارٹیاں ہیں ان کے پاس جانے کو ترجیح دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس طرح ہماری حکومت بن جائے، لیکن زمینی حقائق جو ہیں وہ اس کے اپوزٹ ہیں۔ عوام کے پاس جو جائے، اچھا ایک بات یہ ہے کہ نون لیگ بھی دعوے کر رہی ہے کہ وزیر اعظم ہمارا ہوگا، اور پیپلز پارٹی بھی دعوے کر رہی ہے کہ وزیر اعظم آئندہ ہمارا ہوگا، لیکن عوام کے پاس جائیں تو عوام کا ایک ہی جواب ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ہوگا، ہمارے ووٹ صرف اور صرف چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ووٹ ہیں، وہ جسے بھی ٹکٹ دیں، کھمبے کو دیں گے، ہم کھمبے کو مور لگا دیں گے۔ تو یہ ایک طرف دونوں کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہمارا ہوگا، جو پاکستانی عوام ہے وہ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بنانا چاہتی ہے۔ اچھا، تو نون لیگ کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، وہ تو اس وقت لگے ہوئے ہیں ایلفی لگانے کہ چھوٹے چھوٹے پارٹیوں کو اپنے ساتھ ملائیں اور الیکٹیبلز کو ملائیں تاکہ ہم کسی بھی صورت میں کچھ سیٹیں لے جائیں، حکومت بنانے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو ناظرین کرام، زمینی حقائق یہ ہیں کہ حکومت عوام نے بنانی ہے، ووٹ کاسٹ کرنے ہیں عوام نے، جس کو عوام نے منتخب کرنا ہے اسی نے وزیر اعظم بننا ہے۔ تو یہ الیکٹیبلز اکٹھے کرنے سے، اگر الیکٹیبلز ہی اکٹھے کرنے سے حکومت بنتی ہے تو پھر سارے جو استحکام پاکستان بنی ہے، 9 مئی کے کیسز جن کے سارے صاف ہو گئے ہیں، دودھ کے دھل گئے ہیں، تو پھر تو ان کو حکومت بنانی چاہیے، سارے الیکٹیبلز ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ پاکستانی قوم باشعور ہو گئی ہے، تو وہ اپنا تحریک انصاف کو ووٹ دینا پسند کرتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے، دیر آئے درست آئے۔ وہ یہ ہے کہ جو سائفر ٹرائل چل رہا تھا خصوصی عدالت میں کیا چل رہا تھا، جیل میں چل رہا تھا، خصوصی عدالت کے جو جج تعینات ہوئے تھے، شارٹ کٹ میں آپ کو بتا دوں کہ جو جج ہیں جسٹس ہائی کورٹ کے گل حسن اورنگزیب، انہوں نے بڑا فیصلہ سنایا اس پہ۔ انہوں نے اس پہ 2 دن کا سٹے لگا دیا ہے۔ انہوں نے کہا، اٹارنی جنرل آف پاکستان سے یہ پوچھا کہ یہ ان کی جو تعیناتی ہوئی ہے، پہلے تو بتائیں نا کہ یہ کس نے کی ہے۔ تو اٹارنی جنرل صاحب نے باقاعدہ بتا دیا کہ یہ تعیناتی کابینہ نے، وفاقی کابینہ کی منظوری سے ہوئی ہے ان کی تعیناتی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی تعیناتی وفاقی کابینہ کی منظوری سے کس طرح ہو سکتی ہے، یہ تو چیف جسٹس آف پاکستان کی اجازت سے ان کی تعیناتی ہوتی ہے۔ وہ بھی وہاں پہ جھوٹے پڑ گئے۔ دوبارہ انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ فرمائیں کہ یہ جو جیل میں ٹرائل چل رہا ہے یہ کیا ہے، کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بھی وفاقی کابینہ کی منظوری سے چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹرائل جیل میں چلنے کے آرڈر ہیں یہ تو وزارت قانون کی جانب سے 2 دن پہلے ہوئے ہیں، تو یہ اس سے قبل ٹرائل چل رہا ہے کب کا، وہ کس کے حکم سے ہے؟ یہاں پہ بھی اٹارنی جنرل آف پاکستان پکڑے گئے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ چل رہا ہے اوپن ٹرائل کیوں نہیں ہو رہا خان صاحب کا؟ انہوں نے کہا جی ان کو اجازت مل گیا ہے کہ فیملی کے 5 ممبران، شاہ محمود قریشی صاحب کے بھی اور خان صاحب کے بھی، وہاں پہ ہیئرنگ سن سکتے ہیں، وہاں جیل میں جا سکتے ہیں، کیس کی سماعت سن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر فیملی کے ممبران جاتے بھی ہیں تو پھر بھی اوپن ٹرائل کس طرح ہوا، کون اس کو اوپن ٹرائل کا نام دے گا؟
تو ناظرین کرام انہوں نے لگا دیا اس پہ اسٹے جمعرات کے دن تک۔ دوسری جانب اگر دیکھیں تو ٹرائل ان کا جاری تھا جیل میں، گواہان بھی باقاعدہ پیش ہوئے تھے، ایک کی گواہی ہوئی، اس پہ جرا بھی ہوئی۔ اس کے بعد جیسے ہی یہ پتہ چلا کہ یہ تو گیم پڑ گیا پیچھے سے ہائی کورٹ سے، اسلام آباد سے، تو پھر وہاں کا وہاں روک دیا گیا سارا کام۔ تو ناظرین اکرام اگر دیکھیں تو یہ خان صاحب کی پارٹی اور خان صاحب کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے۔ چلو کچھ تو سٹینڈ لیا گیا، کچھ تو پوچھا گیا اٹارنی جنرل آف پاکستان سے، بھئی کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے سب، کون ہے اس کا ذمہ دار، کون آرڈر دینے والا ہے۔ تو ناظرین اکرام دوسری جانب اگر دیکھیں تو مسلم لیگ نون کے اندر سے گواہیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں کہ ووٹ عوام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دے گی۔ عطا منیکا صاحب نے بھی ایک پروگرام میں کہا کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تحریک انصاف کو جتنا دل دبانے کی کوشش کریں۔ میں 1970 سے دیکھ رہا ہوں الیکشن، جب 1970 میں الیکشن تھے تو عوام نے پتہ نہیں کدھر سے آ کے تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے تھے۔ تو اب بھی اگر الیکشن آزادانہ منصفانہ ہوئے تو پاکستانی قوم جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی ووٹ دے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ناظرین اکرام، یہ عطا منیکا صاحب جو مسلم لیگ نون کے پرانے رہنما ہیں ان کا یہ بیان ہے۔ تو ناظرین اکرام یہ معاملات چاہ رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔